اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فمثلہ کمثل صفوان، سو اس کی مثال اس چکنے پتھر کی طرح ہے، علیہ ترابن، جس پر مٹی جم گئی ہو، فاصابہ وابل، پھر پہنچی ہو اس کو تیز بارش، فترکہ صلدا، سو اس نے چکنا چھوڑ دیا ہو اس کو۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے اس میں سے کسی چیز پر بھی وہ اختیار نہیں رکھتے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ پچھلی آیات کریمہ میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے صدقہ کرنے والے نیک بندے ہیں، وہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور تکلیف نہیں پہنچاتے، اور انہی کے لیے اچھے اجر کی بشارت ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو کہ ایمان والوں، تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد اس صدقے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ یعنی ایک تو صدقہ انسان کو کرنا چاہیے اخلاص کے ساتھ، اور دوسرا صدقہ کرنا چاہیے انسان کو حلال اور طیب مال میں سے، اور تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ کسی مستحق کو کرنا چاہیے، اور صدقہ ان تمام تین چیزوں کی رعایت رکھنے کے بعد جب کر دیا، اس کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کی جائے، اس کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ اور حفاظت یہ ہے کہ صدقہ جس کی پر کیا ہے اس کی پر احسان نہ جتلائے، اس کو بار بار تنگ نہ کرے اور اسے تکلیف نہ پہنچائے، اس سے مفت کی بیگاریں نہ لے، اور اس سے مختلف طرح کے کام اپنے نہ نکلوانا شروع کر دے، اور نہ ہی اس کی پر کوئی احسان دھرے، کیونکہ احسان جتانے سے اور تکلیف پہنچانے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے صدقہ کرنا بھی چاہیے، اور صدقہ کرنے کے بعد پھر اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، اور بعض لوگ تو احسان زبان سے بھی جتاتے ہیں، اور بعض لوگ رویے سے احسان جتاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے نا وہ احسان نہ جتاتے ہوں لیکن دل کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا ہے، تو یہ دل کے اندر سمجھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوسری جگہ پر کہ جب اللہ کے نیک بندے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے جزاک اللہ اور شکریہ کا مطالبہ بھی نہیں رکھتے۔ یعنی ہم یہ بھی نہیں چاہتے آدمی جب صدقہ کرے، صدقہ کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ تمنا بھی نہ ہو کہ اگلا آدمی مجھے جزاک اللہ کہے گا یا اگلا آدمی مجھے شکریہ کہے گا، وہ اس بات کی بھی تمنا نہ رکھتا ہو۔ تو یعنی بعض لوگوں تو رویے سے احسان جتاتے ہیں، بعض زبان سے احسان جتاتے ہیں، اور بعض رویے اور احسان سے زبان سے احسان نہیں جتاتے لیکن دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا ہے۔ تو دل میں بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے احسان کیا ہے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ دینے والے کو فقیر کا احسان سمجھنا چاہیے کہ اس نے میرے صدقے کو قبول کر لیا، کیونکہ دنیا سے آخرت کے اندر رقم کو ٹرانسفر کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آدمی کسی فقیر پر صدقہ کرے۔ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے اس کے رقم جو ہے نا وہ آخرت کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو جس کے ذریعے سے اس عالم دنیا سے عالم آخرت کے اندر اس کا مال اور اس کا صدقہ منتقل ہو رہا ہے، تو وہ آدمی تو اس کا احسان محسن ہے کہ اس آدمی نے صدقہ قبول کیا ہے، اور صدقہ قبول کرنے کی وجہ سے اس کا صدقہ دنیا سے آخرت کے اندر منتقل ہوا ہے۔ تو لہذا صدقہ کرنے والے کو اس کا احسان سمجھنا چاہیے جس کی پر اس نے صدقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ
صدقہ کر کے احسان جتانے والے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی ریاکاری سے مال خرچ کرتا ہے. مال تو خرچ کرتا ہے لیکن اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا دکھاوا، نام و نمود اور شہرت مقصود ہے کہ میرے نام کی تختی لگ جائے، میرے نام کا اعلان کیا جائے اسپیکروں پر، اور میرے نام کا لوگ جو ہے نا وہ اس کی تعریف کریں. تو فرمایا کہ جو آدمی ریاکاری کے طور پر مال خرچ کرتا ہے، ایسا ہی وہ آدمی ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے تو اخلاص کے ساتھ ہے لیکن ساتھ احسان بھی دھرتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. یہ دراصل منافق کی بات ذکر کی ہے کہ منافق کا دراصل اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا اور محض لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. ورنہ اگر کوئی آدمی دل سے مومن ہو لیکن وہ ریاکاری کے طور پر صدقہ کرے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا بھی صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ذکر فرمائی ہے کہ یہ ریاکاری سے صدقہ کرنے والے کی اور صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانے والے کی اور تکلیف پہنچانے والے کی مثال کیا ہے. فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی چکنی چٹان ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی پتھر ہوتا ہے لیکن پتھر کی پر مٹی جم جاتی ہے، اور جب مٹی جم جاتی ہے تو ناواقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی زمین ہے، اس کے اندر بھی ہمیں بیج کاشت کریں گے تو ہمیں فصل مل جائے گی، اور وہ اس کے اندر بیج ڈال دیتا ہے. اور پھر جب زور کی بارش برستی ہے تو وہ مٹی اور بیج سارا کچھ بہا کے لے جاتا ہے اور پیچھے وہی چکنا پتھر رہ جاتا ہے. تو آدمی کے پاس جو بیج تھا وہ بیج سے بھی گیا، یعنی بیج تو تھا لیکن بیج جب اس نے کاشت کر دیا تو فصل تو کیا ملتی، وہ جو بیج اپنے پاس تھا وہ بھی ضائع چلا گیا. یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی جس کے پاس 100 روپیہ 1000 روپیہ ہے اور وہ صدقہ کرتا ہے، اور صدقہ کرتے وقت میں اس کے مقصد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، تو اس کی پر ثواب تو کیا ملتا، وہ جو 1000 روپیہ پلے میں تھا وہ بھی گیا. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی چکنی چٹان پر، چکنی پتھر کی پر مٹی جم جائے اور اس کے اندر آدمی کوئی سمجھے کہ یہاں پر بھی میں بیج کاشت کر دیتا ہوں، تو وہ بیج سے بھی ہاتھ دھوئے گا. اور تیز بارش آئی اور اس نے اس کو بالکل چکنا چھوڑ دیا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس میں سے کسی چیز پر بھی انہیں قدرت حاصل نہ ہوئی. یعنی انہوں نے کمائی کے لیے بیج ڈالا تھا کہ ہمیں کمائی حاصل ہوگی، صدقہ کیا تھا کہ ہمیں آخرت کے اندر کام آئے گا، لیکن نیت اخلاص والی نہیں تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخرت کے اندر کمائی جب لینے کا وقت آیا تو اس وقت کوئی چیز ہاتھ نہ آئی. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں فرماتا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، تو اس کی مثال اس چکنے پتھر کی طرح ہے کہ جس کی پر مٹی ہو. فاصابہ وابل، پھر اس کی پر تیز بارش برسے. فترکہ صلدا، اس نے اس کو چکنا چھوڑ دیا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی اس میں سے کسی چیز پر بھی وہ اختیار نہیں رکھتے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا.